نوجوانوں کی تعلیم کا انتظام، جس میں خصوصیت کے ساتھ میں خواتین جوان بچیوں کی تعلیم کا انتظام۔ کون سی تعلیم؟ نیوٹن اور آئنسٹائن نہیں، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو پڑھ رہی بچیاں۔ وہ کیریکٹر نہیں بناتا انسان کا، وہ بتاتا ہے چاند گھوم رہا ہے کہ نہیں گھوم رہا ہے، سورج کہاں جا رہا، چاند کہاں جا رہا، ستارے کدھر سے آ رہے کدھر جا رہے۔ یہ جان کے زندگی کے مسائل حل ہونے والے ہیں نہیں، نہ چاند پہ جانا ہے، نہ سورج پہ، نہ ستاروں پہ۔ اس کی زندگی، اس کو کسی کے گھر کی بہو بننا ہے، کل کو اس کے شوہر کو اس کو دیکھنا ہے، گھر گرہستی اس کو سنبھالنا ہے، کل کو اس کو بچے ہوں گے ان کی تربیت اس کو کرنا ہے، ساس سسر کے معاملات ہوں گے، دیوروں کے معاملات ہوں گے، رشتہ دار ہیں، ان سب کے ساتھ میں اسلامی تعلیمات اس کے لیے کیا ہیں۔ اور آج جب کہ اس کا نکاح نہیں ہوا ہے، کیا چیزیں اس نے کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کہاں شریعت نے حدیں رکھی ہیں، کیا چیز ہے جو آخرت میں کام آنے والی ہے۔ دنیا کے بعد جب بڑھاپا آ جائے گا زندگی میں، اس وقت میں واقعی دین آدمی کے پاس ہوتا ہے۔ خوبصورتی جب چلی جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، انسان کا کردار باقی رہتا ہے اس وقت میں۔ آج نکاح اتنی آسانی سے ٹوٹ رہے ہیں، نکاح بہت آسانی سے ٹوٹ جا رہے ہیں، اس کو وہ پسند نہیں، اس کو یہ پسند نہیں، طلاق ختم، ایک دوسرے کا برداشت ہی نہیں ہے۔ لڑکی ذرا سا نکاح ہوا، شوہر کسی بیان میں گیا، خوش قسمتی سے سن لیا، داڑھی رکھ لی، اس کا ہو گیا خراب، لڑکی کا ذہن خراب۔ تھوڑا سا پابند ہو گیا، حرام جاب چھوڑ دیا اس نے، بینک میں تھا جاب پہ، چھوڑ دیا بینک کا جاب۔ اب تھوڑا سا تکلیف آنے والی ہے، اب بیوی دیندار نہیں تھی، دیندار نہیں تھی، اب اس کو ہو گئی تکلیف، بولے میں جاتی میرے میکے، میں ایسے نکاح کرنے کے لیے تھوڑی آئی تھی، ایسا نہیں چاہیے مجھ کو۔ تناؤ بڑھتے بڑھتے بڑھتے، جھگڑے بڑھتے بڑھتے، سیدھا اٹھائی اپنا بوریا بستر، اپنے زیورات اٹھائی، سیدھا گھر کو۔ پھر تناؤ بڑھتے 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 کیا، سیدھا کورٹ میں کیس، جہیز دیا نہیں تھا، 50 لاکھ دیا تھا ہم نے، شروع۔ پھر وہ مہیلا منڈل، یہ وہ، اللہ رحم کرے، سارا ننگا پن۔ کبھی مردوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ بیوی حجاب والی ہے، نکاح تو کر لیا، بعد میں ابھی اس کا ماحول گندا ہے، بیوی پہ زبردستی شروع کر دی، حجاب نہیں کر سکتی تو آفس میں پارٹی میں جانا ہے، پردہ میں جائیں گے، میرا مذاق ہو جائے گا ادھر، بغیر حجاب کے اس کو لے کے جا رہا ہے۔ وہ دیندار اس کے ذہن اگر بنا ہے، بولے گی نہیں میں حجاب کے بغیر نہیں آ سکتی کہیں پہ، بلکہ ایسی جگہ پہ مجھ کو جانا بھی نہیں ہے۔ نہیں ہے اگر دیندار، وہ ساری خرافات کرے گی، دوستوں سے بھی ہاتھ ملائے گی، اس کے دوستوں سے، اس کے آفس کے دوستوں سے ہاتھ ملائے گی، اور اتنی مزین ہوگی کہ گھر پہ شوہر کے لیے بھی نہیں ہوتی۔ یہ کب ہوگا؟ جب دیندار نہیں ہوگی۔ بچیوں کو دیندار بنانا، ان کو دینی تربیت دینا۔ ہمارے ہندوستان میں اور بہت سارے ملکوں میں عورتیں، ان کے لیے تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ مسجد میں آ سکتی ہیں؟ نہیں، خطبات، دینی دروس، کچھ نہیں ان کے لیے۔ مسجد میں آئے گی فتنہ ہوگا، اچھا نہیں آئے گی نہیں ہوگا، نہیں آئے گی نہیں ہوگا، اس کا انتظام تم نے کیا ہے کچھ؟ مسجدوں سے عورت کو کاٹ دیا، دینی حلقوں سے اس کو دور کر دیا، تربیت کا نظام کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے۔ مردوں کے لیے ڈھنگ کا نہیں ہے تو عورتوں کے لیے کہاں سے ہوگا؟ اب ان کا دینی تربیت کا کوئی نظام نہیں ہونے کی وجہ سے کالج تو جا رہی، وہ کیوں؟ کالج اگر نہیں جائے گی تو شادی کیسے ہوگی اس کی؟ کیونکہ رشتے والے آئیں گے تو پہلے کیا پوچھیں گے؟ پہلے پوچھیں گے کتنی پڑھی ہے بیٹا؟ اب بولے گی میں تیسری فیل ہوں، تو رشتہ بھی کیا ہو جائے گا؟ فیل۔ ہم کو پڑھی بھی چاہیے، ہم کو پڑھی لکھی چاہیے، اب پڑھی لکھی چاہیے کیونکہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، تو یہ کم سے کم نرس تو ہونا چاہیے۔ ڈائریکٹ تم ڈاکٹر کو پیشنٹ ہوگے کیسے چلے گا؟ پڑھی لکھی ہونا چاہیے، گریجویٹ ہونا چاہیے، پی ایچ ڈی ہونا چاہیے، ایسی ہونا چاہیے، ویسی ہونا چاہیے، جاب کرنے والی ہونا چاہیے۔ یہ بھی تقاضے ہوتے ہیں مردوں کی طرف سے، اور شوہر کی طرف سے بعض اوقات کم ہوتے ہیں، ساس سسر کی طرف سے زیادہ ہوتے ہیں۔
اب وہ دنیا کا پڑھ رہی ہے لیکن دینی علم اس کے پاس نہیں ہے، اس کے اخلاق دینی نہیں ہیں، اس کے اندر تقوی نہیں ہے، اس کے اندر آخرت کی فکر نہیں ہے، اس کے اندر عبادات کا شوق نہیں ہے، اس کے اندر اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے، اس کے لیے اس کے اندر شوہر کے حقوق کی ادائیگی، صبر کرنا، ہر حال میں شوہر سے جڑے رہنا نہیں سکھایا اس کو کسی نے۔ وہ دنیا دار بنا کے رکھ دیا آپ نے اس کو، دنیا کا پڑھا کے سب اس کی کھوپڑی میں یہی بھر دیا آپ نے، اس کے ذہن میں یہی بھر دیا آپ نے۔ اب وہ دنیا دار ہے، اس کو دنیا ملے گی ٹھیک، نہیں ملے گی وہ فوراً پاؤں پھسل جائے گا، اس کا کبھی بھی پھسل سکتا ہے۔ تو پہلا کام عورتوں کی تربیت سے، مسجدوں سے عورتوں کو روکنا مناسب نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عورتوں کے لیے بہتر جگہ ان کے گھر ہیں، لیکن عورتوں کی تربیت کا کیا انتظام ہے؟ ان کے دروس ہوں، ان کو عقائد سکھائے جائیں، ان کو عبادت کا طریقہ سکھایا جائے، ان کو اسلامی اخلاق و آداب سکھائے جائیں، ان کو شوہر کے تئیں ان کی جو ذمہ داریاں ہیں شوہر کے سلسلے میں وہ سکھایا جائے، اولاد کی تربیت کا طریقہ بتایا جائے، بڑے چھوٹے کی تمیز اور کس کے کیا حقوق ہیں، ذمہ داریاں کیا ہے ایک عورت کی، نکاح کے بعد، نکاح سے پہلے ان کو بتایا جائے، پردے کے مسائل بتائے جائیں، اسلامی معاشرتی آداب ان کو بتائے جائیں، اس کو اخلاق اس کا اچھا بنایا جائے۔ یہ ذمہ داری پہلی ذمہ داری ہے۔ آپ اس کو ایجوکیٹ نہیں کرو گے، اس کے بعد آپ روتے بیٹھو گے، آپ کو خون کے آنسو بھی رو گے تو حالت بدلنے والی نہیں ہے۔ بچی جب بڑی ہو جائے گی، ایک وقت آتا ہے وہ ماں باپ کی بھی نہیں سنتی، میں نے میرا چن لی، تم میرا سن لو۔ وہ کیا بولتی ہے؟ تم سن لو، میں نے چن لیا، میرا انتخاب ہو چکا ہے۔ کالج میں ایک لڑکا ہے، مسلم ہے نہیں ہے وہ میٹر نہیں کرتا ہے، وہ آپ کے زمانے میں ہوتا تھا ویسا، ہم نے ایک دوسرے کا انتخاب کر لیا ہے، ہم دونوں خوش ہیں، آپ خوش رہنے کا رہو، نہیں تو جاؤ، میں جا رہی ہوں۔ اور کبھی بول کے جاتی، کبھی بول کے بھی نہیں جاتی، کبھی لکھ کے جاتی، خط چھوڑ کے جاتی، آپ نے پال پوس کے بہت بڑا کیا، بہت بڑا احسان آپ کا ہے، کبھی نہیں بھول سکتی، مجھ کو بھول جاؤ۔ ڈھونڈنے کی کوشش کرو مت، کیونکہ میں انڈیا میں ملنے والی نہیں، پاسپورٹ آپ لوگوں کا بنا ہے نہیں بنا ہے، مجھ کو ڈھونڈنے کی کوشش، کمپلینٹ مت کرنا، خامخواہ آپ کی بدنامی ہوگی، پولیس گھر پہ آئے گی، کیوں؟ اس لیے کہ میں 18 سال کی ہو چکی ہوں، میں اپنا انتخاب خود کر سکتی ہوں۔ تب سب سر پکڑ کے بیٹھتا آدمی، کیا کیا میں نے، بچی کے پیچھے اتنا میں نے طاقت لگائی، اتنا سب خرچ کیا، اتنا پال پوس کے بڑا کیا، اس نے میری ناک کاٹ دی، سماج میں مجھ کو چلنے لائق نہیں رکھا، مجھ کو ذلیل کر دیا مجھ کو۔ اس نے آپ کو ذلیل نہیں کیا، آپ نے اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے، آپ نے وہ اسباب اپنے لیے پیدا کیے جو آپ کی ذلت والے ہیں، آپ نے اس کی تربیت کی ہوتی دینی، ایسا نہیں ہوتا، یہ نوبت نہیں آتی۔ ہوشیار سمجھدار بچی آپ کی ہوتی، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، گھر کی عزت کس کو بولتے، اسلام ہے، اللہ ہے، رسول ہے، آخرت ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا ہے، یہ سب چیزیں اس کے ذہن میں اگر بچپن سے آپ نے ڈالی ہوتی، جوان ہونے کے بعد اس کو خصوصی تعلیم دی جاتی اسلام کی، یہ نوبت نہیں آتی آپ کی، یہ نوبت نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، فقالت یا رسول اللہ ذهب الرجال بحدیثک، اے اللہ کے رسول، مرد آپ کی ساری باتیں خود ہی سن لیتے ہیں، آپ کا سارا ٹائم تو مردوں کے لیے ہو جاتا ہے، آپ کی باتیں مرد ہی سنتے رہتے ہیں، فاجعل لنا من نفسک یوما نأتیک فیہ، آپ کا ایک دن ہمارے لیے بھی تو رکھیے، ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، آپ ایک دن ہمارے لیے طے کیجئے تعلیم، اسلام، دین سکھانے کا، تاکہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تعلمنا مما علمک اللہ، کہ آپ ہمیں وہ علم دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، ہم کو اللہ والا علم چاہیے۔ یہ دنیا کے علوم کیا کام کے، یہ انسان کو انسان نہیں بنا سکتے، یہ دنیا کی مشین کے لیے ٹھیک ہیں، کھانے کمانے کے لیے ٹھیک ہیں، جنرل نالج کی حد تک ٹھیک ہے،
لیکن جنرل نالج سے کوئی انسان دوسروں کے دکھ درد میں کام آنے والا نہیں بنتا، وہ رشوت لینے سے رکنے والا نہیں بنتا. اس کو اور جنرل نالج ہوتا ہے کیسا لینا کیسا نہیں لینا، کیسا پولیس پکڑتی کیسا نہیں پکڑتی، ٹیبل کے اوپر سے کیا ہوتا ٹیبل کے نیچے سے کیا ہوتا. جنرل نالج سے انسان کے اخلاق درست نہیں ہوتے ہیں. ہم اپنی بچیوں کو دنیا کا ایجوکیشن دے رہے ہیں، اپنے جوان بچوں کو دنیا کا ایجوکیشن دے رہے ہیں ہم، لیکن اس کو دین کی در ہے. اور خاص طور سے عورتوں میں یہ چیز نہیں ہے. مرد تو کم سے کم مجبوراً جاتے، جمعہ کے خطبے تو سن لیتے، کسی طرح سے اونگتے گرتے پڑتے سن لیتے، بھائی ابھی اس کے بغیر نہیں ہوتا بولتے لوگ نماز، کم اس بہانے جھوٹے بھرم میں تو سن لیتے. اور جمعہ کا خطبہ نہیں سنے نماز نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کم سے کم خطبہ اس بہانے تو آدمی سننے آتا ہے، فرض ہے سننا پڑے گا، آتا ہے آدمی. عورتیں کہاں ہیں؟ جو برتن دھوتی رہتی ہیں تو مرنے کے دن تک دھوتی رہتی. کیا ہے ان کے انتظام؟ عورتوں کو بنیادی حیض کے مسئلے نہیں معلوم ہوتے ہیں کہ اس میں نماز نہیں ہے یا اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے. کتنی بنیادی باتیں ہوتی ہیں ان کو نہیں معلوم ہوتی ہیں. کون سکھائے گا ان کو؟ کیا انتظام کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اتنا پڑھا رہے ہیں اس کو، اور بہت پڑھائے گا باپ ماں تو کیا پڑھائیں گے؟ میری بچی قرآن پڑھتی، وہ بھی کیوں؟ نکاح ہونے کے لیے. قرآن ختم ہوا ہمارے بچی کا، ختم ہوا 1956 میں ختم ہوا تھا، جو ختم ہوا تو ختم ہو گیا. قرآن ختم کی ہے، قرآن ختم کر کے بیٹھی، مطلب کیا ہے؟ ہاں میرا ختم ہوا، میرا شادی ہونا چاہیے میری. قرآن سے کیا لگا ہے اس کا؟ قرآن کا کیا ایجوکیشن اس کے پاس؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں گھر میں کتنی پڑھی جاتی ہیں، اس کو باپ نے کتنی کتابیں لا کے دی، لے بیٹا کنگن لا کے دیے، یہ لا کے دیے. ابھی شادی کو 5 سال باقی، ابھی سے سینڈل لا کے رکھی اس کی، شادی میں سینڈل پہنا ٹک ٹک ایک دم، ابھی سے لا کے رکھ رہا ہے. اس کو شرم نہیں آتی؟ اس کو قرآن نہیں، حدیث کی کتابیں نہیں، علماء کے دروس نہیں. اتنا آسان ہو چکا ہے آج، دینی مجالس میں نہیں. اس کے لیے علم کا تربیت کا کیا انتظام ہے؟ اس لیے کہ انسان کا ذہن اگر صحیح نہیں ہے اس کا عمل صحیح ہونا بہت مشکل ہے، نہیں ہوتا ہے صحیح. ذہن صحیح کیسا ہوتا ہے؟ جب کانوں کے راستے سے آنکھ کے راستے سے صحیح علم جائے گا، پھر اس کے اندر تبدیلی آئے گی. ہمارے گھروں میں بتائیں، سوچو بیٹھ کے، ایک دن چھٹی لے کے سوچو گھر میں میرا انتظام کیا ہے، نہیں تو رونا پڑے گا. خون کے آنسو روئے گا آدمی، حالات نہیں بدل سکتا ہے. گلاس پھوٹنے کے بعد روتے روتے اس کو جوڑے گا نا، ہاتھ کٹے گا، گلاس واپس جوڑنے والا نہیں ہے، اس سے ہاتھ کٹے گا اور نقصان ہوگا. لیکن گلاس جوڑنے والا، کانچ جوڑنے والا نہیں. جو نقصان ہو گیا ہو گیا. منہ کالا کر کے اگر بچی گھر پہ آئی، ذلت ہی ذلت ہے اس کی. کسی نے باہر پکڑ کے لا کے چھوڑا گھر پہ، دیکھو تمہاری بیٹی ادھر بیٹھی تھی، وہ بدتمیز لڑکا اس کے ساتھ میں، بڑے مسلمان بھی نہیں ہو، وہ گارڈن میں بیٹھی تھی، میں جا رہا تھا رکشہ لے کے، دیکھی میرے کو، جا کے 2 تماچے اس کو دیا، اس کو پکڑ کے لایا میں نے، لو تمہاری بیٹی، ذرا سنبھالو اپنی بیٹی. کتنا جوتے کھانے کی باری ہے بتائیے. کتنی شرم. آدمی یعنی باپ حاجی ہے، نمازی ہے، نماز نہیں چھوٹتی اس کی، لیکن پورے بستی والوں کو پھر 1 2 3 ارے عورتیں ایک دوسرے کو بتائے، تم کو معلوم پڑا کیا ہوا؟ اور عورتیں تو کیسی رہتی، نیٹ ورک ان کا ایک دم پاورفل ہے. انٹرنیٹ فیل ہو سکتا ہے عورتیں، ہاں وہ انٹرنیٹ انٹرانیٹ سب ہے. وہ ایک بات بتاؤں، کسی کو بتانا مت، اللہ سے ڈر کے بول رہے ہوں، امانت رکھو، بتانا مت کسی کو ایسا ایسا فلاں کی بچی کا ایسا ہوا. پھر اس کو رشتے آئیں گے؟ نہیں آئیں گے اس کو رشتے. کوئی بھی آدمی جب معلوم پڑا فوراً، ارے اس کو ادھر مت جاؤ، اس کا ایسا ایسا تھا. کیوں ہوا یہ؟ ماں باپ نے دھیان نہیں دیا بچے پہ. پھر وہ بچیاں کیا ہوتی ہیں، پھر ایک لمبی عمر ان کی ہو جاتی ہے، زیادہ عمر ہو جاتی ہے ان کی، اس کے بعد پھر کیا نہیں کرنے کا سب کرتی ہو. بعض اوقات اسی طرح سے اس ایک غلطی کی بنیاد پر اپنی زندگی میں پریشان، وہ زندگی بعد میں صحیح ہو جاتی ہے لیکن پھر کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے. ایک بار سٹیمپ لگ گیا اس کے بعد میں بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے سنبھالنا ضروری ہے. یہ بالکل یعنی نازک معاملہ ہے، یہ امانت ہے اللہ کی. بچیاں ہماری جو ہیں یہ بہت امانت ہے.
ان کو سنبھالنا ضروری ہے، ان کی نگرانی کرنا ضروری ہے۔ تو نمبر 1 ان کی تعلیم دینا، ان کو تعلیم دینا، دین سکھانا۔ اسی لیے عورتوں نے کہا فَجْعَلْ لَنَا مِن نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ، آپ ہم کو وہ سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، یہ علم اصل ہے۔ قَالَ فَاجْتَمِعْنَا فِي يَوْمِ كَذَا كَذَا وَكَذَا وَفِي مَكَانٍ كَذَا وَكَذَا، آپ نے کہا ٹھیک ہے جمع ہو جانا فلاں دن فلاں جگہ، آپ نے جگہ اور دن طے کر دیا کہ فلاں جگہ تمہارا درس ہوگا، تم کو دین سکھایا جائے گا، وہاں جمع ہونا، فلاں کے گھر پہ جمع ہو جانا۔ فاجتمعنا فأتاہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلمہن مما علمہ اللہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے ان کے ہاں گئے اور آپ نے ان کو وہ سکھایا، آپ نے ان کو وہ سکھایا جو اللہ نے آپ کو سکھایا۔ نمبر 1 سب سے امپورٹنٹ کام گھر میں جا کے دیکھنا کہ ہماری بچیاں ان کی دینی تعلیم کا کیا نظام ہم نے قائم کیا ہے۔ ایک ٹائم بھوکی رکھو آپ اس کو، لیکن اس کو علم سے بھوکا مت رکھو، یعنی اگر گھر میں کھانے کے لیے نہیں چلے گا لیکن اس کے لیے دین کا انتظام ہونا چاہیے۔ ایک ٹائم کا کھانا آپ کٹ کرو لیکن اس کے لیے دین کی کوئی اچھی کتاب لا کے دو، پاڑھ اس کو، وہ بھوکی رہے گی، اس کے اندر دین رہے گا، بعد کی زندگی میں بہت کامیاب ہوگی وہ۔ اتنا ضروری ہے۔ تو تعلیم کا نظام ایک